ہم جزیرہ نما عرب میں اس بارش اور ہریالی کو کیا دیکھتے ہیں جسے عربوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے میدانوں اور دریاؤں کی سرزمین کی واپسی کے بارے میں کیا کہا، اور محققین کیا کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ جس نے وسیع مطالعہ کیا یہ وہ محقق ہے جس نے ناسا کے سیٹلائٹ کے ذریعے عربوں جزیرہ نما عرب کی سرزمین کا مطالعہ کیا اور اس اہم نتیجے پر پہنچا کہ جزیرہ نما عرب جھیلوں اور دریاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جدید دور میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ، مدینہ اور خالی کوارٹر کا علاقہ آہستہ آہستہ واپس آ رہا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ محقق اس وقت ان خشک علاقوں کا مطالعہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب دوبارہ گھاس کے میدانوں اور دریاؤں کی طرف لوٹ رہے ہیں جو اس سے پہلے 5000 سے 10,000 سال تک گھاس کے میدان اور دریا تھے۔ میں یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے کیا گیا ایک مطالعہ ہے۔ پیارے دوستو، میں اس تصویر کے ساتھ تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں۔ یہ مغربی سائنسدانوں کا ایک نقشہ ہے جو مغربی سائنسدانوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے پیارے، دریا یہاں ہیں لیکن ریت کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں ریت کے نیچے دبے ہوئے نہیں دیکھتے۔ دریاؤں کا یہ نیٹ ورک کبھی جزیرہ نما عرب کے صحرا سے بہتا تھا، اور اگر سیٹلائٹ کی ایجاد نہ ہوتی تو کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ ایسا منظر دوبارہ سامنے آئے گا۔ میرا مطلب ہے، دیکھو عزیزو، جیولوجی جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق سے ڈاکٹر بلوم یہ ڈاکٹر برٹن لفظی طور پر کہتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب کے صحرا میں تبدیل ہو جائے گا۔ آج یورپ میں آب و ہوا کا ایک چکر ہے جو تقریباً ہر 23,000 سال بعد دہرایا جاتا ہے۔ یہ مطالعہ سائنسی ہے۔ پیارے دوستو، سائنسدان آج ریت میں دفن فوسلز کا مطالعہ کرنے کے لیے سیٹلائٹ تصاویر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ماہرین ارضیات کو معلوم دیگر سائنسی طریقوں کے علاوہ ماہرین آثار قدیمہ اور ماہرین حیاتیات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ علاقہ آہستہ آہستہ دریاؤں، گھاس کے میدانوں اور جھیلوں میں تبدیل ہو جائے گا جو ہریالی میں واپس آ جائیں گے۔ یہاں ایک بار پھر BBC کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی یہ تحقیق میرے پیارے خدا کے محبوب کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ صحرا تھا۔ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی اور BBC کی ویب سائٹ اور ناسا کے محققین اور سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ عربوں کی سرزمین کبھی پودوں، ندیوں اور جھیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ایک سرسبز جنت میں واپس آئے گی۔ سائنسدانوں نے جزیرہ نما عرب میں پائے جانے والے فوسلز اور نوادرات کا مطالعہ کیا اور پایا کہ آج ہم جو علاقہ دیکھتے ہیں وہ سبز ہے۔ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ یہ تصاویر حقیقی معنوں میں مکہ مکرمہ کی ہیں۔ یہ تصاویر 50-100 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سائنس کے ساتھ کہاں سے آئے تھے جب انہوں نے کہا، اور میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی صداقت کو دیکھیں۔ سلام ہو جس نے ہمیں بے معنی معلومات فراہم نہ کیں اور اسے آنے والی گھڑی قیامت سے جوڑا، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عربوں کی سرزمین میدانوں اور دریاؤں میں واپس نہ آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ عربوں کی سرزمین ایر ہونے والی ہے؟ ایک اتوار کے سائنسی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں 2 دریا ہیں، پیارو، 2 دریا ہیں۔ یہ نمبر 1 اور یہ نمبر 2 ہے۔ شمال میں ایک اور جنوب میں ایک خالی کوارٹر کے قریب ہے۔ یہ خالی کوارٹر کا علاقہ ہے۔ پیارو، وہ کہتے ہیں کہ یہ دریا اور جھیلیں آب و ہوا کے چکر، موسمی چکر اور بارش کی کثرت کی وجہ سے دوبارہ نمودار ہو سکتی ہیں جو آج ہم مملکت سعودی عرب، عمان، خالی کوارٹر اور مقدس مکہ میں دیکھتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انہیں بتایا، کیونکہ اس وقت کی تہذیبیں فارسیوں کی تہذیب اور رومیوں کی تہذیب اور ہندوستان اور چین اور ان تہذیبوں میں ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ بڑی تہذیبوں کے پاس ایسی معلومات نہیں تھیں، خاص طور پر جو آج سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہے کہ ایسی چیز دریافت ہوئی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر بلوم نے تاریخ میں پہلی بار اپنی ایجنسی کے سیٹلائٹ کے ذریعے دریافت کیا ہے۔
ناسا نے دریافت کیا ہے کہ جزیرہ نما عرب کبھی گھاس کے میدانوں اور دریاؤں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں اس تصویر میں سعودی عرب کے علاقے نجران کی پرانی تحریریں موجود ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ صحرا تہذیبوں اور زندگی سے مالا مال تھا، لہٰذا یہ علاقہ سائنسی مطالعے کا راستہ اور آنے والے برسوں میں سائنسدانوں کی گفتگو کا راستہ بنے گا۔ مکہ مکرمہ، جس نے سوچا ہوگا کہ یہ پہاڑ گھاس سے ڈھکے ہوئے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، میں ہر اس شخص کو مخاطب کرنا چاہوں گا جس کے پاس عقل اور منطق ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے قریب آنے کے لیے ایک عظیم سائنسی اشارہ دینا چاہتے تھے، وہ ہمیں آنے والے وقت کے لیے ایک سائنسی اشارہ دینا چاہتے تھے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور سب سے واضح علامت یہ ہے کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سرزمین کا جزیرہ نما عرب میں جنتوں، دریاؤں، گھاس کے میدانوں، درختوں اور جنگلوں کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ عربوں کی سرزمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس خطے کے ماضی کے بارے میں بتایا جو سائنسدانوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج 14 صدیاں قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پر جزیرہ نما عرب کی تاریخ کا انکشاف کیا تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں خبردار کیا کہ وہاں زلزلے کے جھٹکے، کوئی آفت ہو یا کوئی طوفان ہو یا کوئی تباہ کن واقعہ رونما ہو، اور لوگوں سے کہیں کہ وہ اس آفت کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ اور اس لیے اگر آپ یہ نشانی دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ ایک سخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی پکار میں مخلص ہیں، کیونکہ اس حقیقت کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج سائنسدان اعتراف کرتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ہم جزیرہ نما عربوں کی سرزمین جانتے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلی بار میدان اور دریا تھے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دور میں رہتے تھے جہاں کوئی بھی اس مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی جزیرہ نما عرب کے ماضی کی پیش گوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، میں آپ کو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر واضح ماضی کے بارے میں بتاؤں گا، اور ہم مومنوں کے لیے قیامت کے دن کی تیاری کرنے کے لیے رہنمائی کرتی ہی میرا مطلب ہے کہ یہ کافی ہے کہ اس نبی نے ہمیں خدا کی طرف لوٹنے کی یہ نشانی دی۔ آئیے ہم خدا سے ملنے کی امید رکھو اللہ کے واسطے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کسی بھی لمحے میرے پیارے بھائی، ہم مر جا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھلائی چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وقت قیامت نہیں آئے گا جب تک کہ عربوں کی سرزمین میدانوں اور ندیوں میں واپس نہیں آ جاتی۔ یہ حدیث امام مسلم اور دیگر عزیزوں نے بیان کی ہے، یقیناً یہ ایک سچی حدیث ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والے ملحد، یقیناً آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ نبی اپنی دعوت میں سچا ہے، وہ واقعی خدا کی طرف سے رسول ہے، اور یہ ثبوت اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ نبی اس حدیث کے ذریعے اسلام کے پیغام پر شک کرنے والے ہر شخص کو ٹھوس ظاہری ثبوت فراہم کرتا ہے، اور نبی ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو تھوڑا سا چھوڑ دیں اور پرسکون ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم نافع سکھائے۔ اگر تم غیر مومن، شک کرنے والے ملحد نہیں ہو تو یہ دعا 14 صدی قبل اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ اب کی نبوت اس بات کی گواہی دیتی ہے، اللہ ہی سب کا رب ہے۔